جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ خواجہ صاحب لاہور تشریف لائے اور چلا کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں۔ آج بھی حجرہ اعتکاف مزار مبارک کے قدموں میں ہے۔ تو خواجہ صاحب نے بتا دیا کہ اللہ والوں کی قبر کا بھی ادب کرنا۔ آپ جہاں بیٹھے وہ قدموں والی جگہ تھی، مزار مبارک کے قدموں کی طرف خواجہ صاحب بیٹھے، اور جب چلے سے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہاں سے آپ دلی تشریف لے گئے۔ اس دور میں جبکہ ذرائع مواصلات نہیں ہے اور کوئی پرنٹڈ میڈیا نہیں ہے، اس دور میں 800 1000 1500 بندے روز کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس دور میں جبکہ کوئی پرنٹڈ میڈیا نہیں ہے کہ تشہیر ہو رہی ہے، اس دور میں روزانہ آپ جس شہر میں قیام کرتے ہیں ہندو آ رہے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ قرب و جوار سے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، 800 بندہ 1000 بندہ 1200 روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دلی میں جب آپ تشریف فرما ہیں تو وہاں کے ہندوؤں نے کہا کہ یہ درویش اگر چند دن اور دلی میں رہا تو یہاں تو ہر طرف اسلام کا ہی چرچا ہوگا۔ ایک نوجوان کو کرائے کا قاتل بنایا، پیسے دیے، کہا اس درویش کو معاذ اللہ قتل کا اس سے عہد لیا کہ جاؤ اللہ والے کو قتل کر کے آؤ۔ وہ چادر لے کے آیا، خنجر بغل میں ہے۔ جس حجرے میں خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں وہ ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ ملاقات کر رہے ہیں، وہ انتظار میں تھا کہ ذرا رش کم ہو، لوگ اٹھ کے جائیں تو پھر میں اپنا کام کروں۔ آپ ملاقات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تم سارے بیٹھ جاؤ، اور اس چادر والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ پہلے تو اپنا کام کر لے۔ اس نے کہا میں کس کام آیا ہوں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنا کام کر لیں؟ آپ نے فرمایا بغل میں خنجر کس نیت سے چھپا کے لائے ہیں؟ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، پر آپ کی نگاہوں سے قتل ہو گیا ہے، دل گھائل ہو گیا ہے۔ اس نے خنجر نکالا اور پھینکا، خواجہ صاحب کی بیعت کی، اسلام قبول کیا، خواجہ صاحب کا مرید ہوا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہاں آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ بنایا، انہیں خلافت دے کے دلی میں بٹھایا اور خود اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ جب آپ اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو وہاں وہ کفرستان تھا، راجہ پرتھوی کا پایہ تخت سلطنت وہیں تھا۔ ابتداً بڑی مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، لیکن ہر قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد آپ کے سامنے حال رہی ہے۔ راجہ پرتھوی کو اس کی والدہ نے، جو کہ علم نجوم کی ماہر تھی، کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اس طرح کا ایک درویش آئے گا اور اس کے ساتھ اتنے فقیر ہوں گے، اس سے نہ الجھنا، وہ بڑی طاقت والا ہوگا۔ راجہ پرتھوی کے جو ماتحت تھے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ فقیر جو آ رہے ہیں نا، یہ آپ کی والدہ نے جو پیشین گوئی کی تھی یہ وہی فقیر ہے۔ تو کچھ حکومتی نمائندے گئے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے، لیکن اندرون خانہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی آئیں، آپ کو فلاں جگہ سرائے میں ٹھہراتے ہیں، آپ کے لیے فلاں انتظامات کرتے ہیں، لیکن خیال یہ تھا کہ جب آپ اس مقام پہ جا کے ہماری ہی سیکورٹی میں ٹھہریں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہرو، میں اجازت لے لوں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔
خواجہ صاحب کچھ دیر مراقب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ دھوکے باز لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ پڑو۔ جب آپ اٹھ کے آئے ان سپاہیوں سے گفتگو کی، فرمایا مجھے اجازت نہیں ملی تمہاری میزبانی قبول کرنے کی، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم یہیں کہیں ڈیرا لگا لیں گے، تمہاری میزبانی قبول کرنے کی مجھے اجازت نہیں ملی۔ خواجہ صاحب ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اجمیر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے خواجہ صاحب کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چھوت چھات کا دور تھا، امیر لوگ غریبوں کو انسان ہی نہیں تھے سمجھتے، غریبوں کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، شودروں کو تو امیر لوگ برہمن یہ سمجھتے تھے کہ شودر پیدا ہی ہماری خدمت کے لیے ہوئے ہیں، جس طرح گائے بھینس اونٹ بیل گھوڑے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح شودر بھی برہمنوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے اس دور میں فرمایا جنہیں کوئی گلے نہیں لگاتا وہ معین الدین کے ڈیرے پہ آئے، میں محبت کرتا ہوں۔ گندے لوگ آ رہے ہیں، مطلب لباس گندا ہے، میل والا جسم ہے، خواجہ صاحب انہیں کلاوے میں لے رہے ہیں۔ فرمایا جس کے گھر رات کو کھانا نہ ہو، چولہا نہ جلے، وہ بھوکا نہ سوئے، معین الدین کے ڈیرے پہ آئے، میں کھانا کھلا کے سلاؤں۔ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں۔ راجہ پرتھوی نے کہا کہ ان مسلمانوں پر بازار میں خرید و فروخت کی پابندی ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، یہ مسلمان کوئی سودا خریدیں بیچنا نہیں ہے۔ شام کا وقت ہوا، خواجہ صاحب کی خانقاہ میں چراغ نہیں جلے، اندھیرا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے درویشوں سے پوچھا چراغ کیوں نہیں جلائے؟ انہوں نے کہا جی بازار تیل خریدنے گئے تھے، ہمیں تیل ہی نہیں بیچا گیا۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو درویش ہیں ان کے آگے ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچنی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پانی لاؤ، میرے ہاتھ دھلاؤ، اور وہ ہاتھ کے ساتھ جو پانی مس ہوا تھا وہ پرات میں لیا گیا، برتن میں لیا گیا۔ فرمایا یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ اور ادھر فرمایا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا راجہ کے محل میں جو چراغ جل رہے ہیں وہ بجھ جائیں گے، وہ تیل پانی بن جائے گا، یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ شان اولیاء کرام، حضرت خواجہ صاحب کی شانیں دیکھ کر بھی راجہ پرتھوی کے دل پر اثر نہیں ہوا۔ اس نے کئی جادوگر آپ کے مقابلے میں بلوائے، وہ جادوگر کلمہ پڑھ گئے، بادشاہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے۔ اس دور میں جھیلوں سے، چشموں تالابوں سے پانی لیا جاتا، کنووں سے، اس نے پانی پہ پابندی لگا دی۔ انا ساگر جھیل کے سامنے آپ کا ڈیرا تھا، اس نے جھیل پر پیرا بٹھا دیا کہ مسلمانوں کو اس جھیل سے پانی نہیں لینے دینا۔ خواجہ صاحب نے کرامت ظاہر فرمائی، اپنے ایک درویش کو کوزہ دے کے بھیجا، فرمایا کوزے میں انا ساگر سے پانی لے کے آؤ، اگر وہ منع کرے تو سپاہی سے کہنا بس ایک دفعہ ایک کوزہ پانی لیں گے پھر نہیں ہم آئیں گے۔ جب درویش نے انا ساگر جھیل میں کوزہ ڈالا ہے، ساری جھیل ہی کوزے میں بند ہو گئی۔ خواجہ صاحب کی کرامات ظاہر ہوئیں لیکن بادشاہ پہ اثر نہیں ہوا۔ وہ ہر شان دیکھ کر پہلے سے زیادہ آپ کی دشمنی میں مبتلا ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خواجہ صاحب کس دور میں آئے ہیں جب شہاب الدین غوری جنگ ہار کے واپس جا چکا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب اس دور میں یہاں آئے ہیں۔ سیاسی حالات،
دنیاوی حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔